جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب الطلاق۔ یہ ہمارا نصاب یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ پیچھے آپ نے جتنا بھی پڑھا ہے تو اس بار وہ نصاب ہم نے مکمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہاں سے ہم آخر تک چلیں گے۔ یہ طلاق جو ہے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے کھولنا یا چھوڑ دینا۔ تو اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ انسان جن الفاظ کے ساتھ نکاح کے بندھن کو کھول دیتا ہے اس کو طلاق کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہلی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی یہ روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر یہ صحابہ میں سے سب سے زیادہ سنت کے ساتھ محبت کرنے میں نمایاں تھے، حتیٰ کہ وہ سنت زوائدہ جنہیں کہا جاتا ہے نا، کہ جو عام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی ضروریات کے تحت جو کام کیے ہیں وہ شرعی امور نہیں ہیں، ان میں بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ کوشش کیا کرتے تھے اللہ کے نبی کی پیروی کرنے کی۔ تو فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں سے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز وہ طلاق ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ دیکھیں شریعت نے طلاق دینے کی اجازت تو دی ہے کہ جب کہ ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح زندگی بسر نہیں کر سکتے، بلکہ ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے شاید گناہ گار ٹھہریں، تو ایسی صورت میں گھٹ گھٹ کے جو ہے وہ زندگی جینے سے بہتر ہے وہ مرد سمجھتا ہے تو وہ حق طلاق اس کے پاس ہے، اور عورت کے پاس اگر ایسی صورتحال ہے وہ سمجھتی ہے کہ میں اس کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس جو ہے وہ واقعی کوئی سبب موجود ہے تو وہ حق خلا اللہ نے اس کو دیا ہے، وہ اسے اختیار کر سکتی ہے۔ تو حلال تو رکھا ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ بلا وجہ طلاق دے، تو پھر تو بہت ہی ناپسندیدہ پہلو ہے یہ۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ان الشیطان لیضع عرشہ علی الماء، وہ پانی پہ اپنا عرش رکھتا ہے شیطان، اور پھر وہ بھیجتا ہے اپنے لشکر کے جاؤ گمراہ کر کے آؤ، وہ اس کے کرندے واپس آتے ہیں آ کے اسے بتاتے ہیں ہم نے یہ کیا یہ کیا، ہر ایک آ کے کہتا ہے، وہ کہتا ہے ما فعلت شیئا، تو نے کچھ نہیں کیا، حتیٰ کہ ایک آ کے کہتا ہے کہ میں نے جا کے میاں بیوی میں لڑائی کروا دی اور جب تک ان میں طلاق نہیں ہوئی میں الگ نہیں ہوا، تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے اس پر، فَيَلْتَزِمُهَا، اس کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہاں تو نے کام کیا ہے، تو یعنی اس پہ شیطان خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اس کی اجازت تو دی ہے کیونکہ اس میں مصلحت ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ بس ہر صورت میں وہ چاہے دوسرا فریق جیسا بھی ہو، اب اگر بیوی ہے تو وہ اخلاقاً ٹھیک نہ ہو، کردار ٹھیک نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کا رویہ ٹھیک نہ ہو، وہ بچوں کی تربیت صحیح نہ کرتی ہو، تب بھی زندگی جو ہے وہ اکٹھے گزارنی ہے، کوئی رستہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح مرد شرابی ہو، زانی ہو، وہ شریعت کا جو ہے وہ اس کی مخالفت کرنے والا ہو، سود کھانے والا ہو، اور عورت مجبور ہے کہ نہیں زندگی بس اکٹھے بسر کرنی ہے، تو یہ نہیں، اجازت تو دی ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ طلاق والا رستہ اختیار کرے۔ ہاں اگر ضرورت ہو، مجبوری ہو تو ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو بھی اس عذر کا پتہ ہے۔ اگلی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں انہ طلق امرأته وهي حائض،
انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، وہ حیض کی حالت میں تھی، فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے زمانے میں۔ فسأل عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، عن ذالک، اس بارے میں، جی اس کا کیا حکم ہے؟ حالت حیض میں چونکہ طلاق دینا درست نہیں ہے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ طلاق کی بنیادی طور پہ دو قسمیں منائی جاتی ہیں، ایک ہے طلاق سنی اور ایک ہے طلاق بدعی۔ طلاق سنی یہ ہے کہ ایسے طہر میں انسان صرف ایک ہی طلاق دے کہ جس طہر میں اس نے اپنی بیوی سے قربت نہیں کی، تو اس طہر میں ایک طلاق دے کے چھوڑ دے بس، دوسری تیسری طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی جہالت ہے کہ سمجھا جاتا ہے جب تک وہ تین طلاقیں اکٹھی نہیں بولیں گے تب تک طلاق ہوگی ہی نہیں، حالانکہ یہ جہالت ہے محض۔ اصل طلاق کا طریقہ ہے ہی یہ، ایک طلاق دے کے چھوڑ دو، دوسری تیسری طلاق دینے کی ضرورت کیا ہے؟ اب اگر عدت پوری ہو جائے، مرد بھی آزاد ہے، یہ تو پہلے سے آزاد تھا، عورت بھی آزاد ہے، آگے نکاح کر سکتی ہے۔ ہاں دوبارہ ان کو عقل آ جائے، چاہے 10 سال بعد بھی آئے، تو ان کا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، یہ فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر وہ ساری طلاقیں دیتا ہے، ایک بھی دوسری بھی تیسری بھی، تو اب دوبارہ جو ہے ان کا رجوع یا دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا، وہ حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ آگے پہلے کسی اور سے نکاح کرے، پھر وہ فوت ہو جائے یا وہ اپنی مرضی سے کسی وقت طلاق دے دے، تو پھر اس کے لیے حلال ہوگی، ورنہ نہیں۔ تو اب یہاں اس کے علاوہ جتنی بھی طلاقیں ہیں وہ طلاق بدعی کہلاتی، تو حیض کی حالت میں بھی طلاق دینا طلاق بدعی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ غلطی ہوئی، حالت حیض میں انہوں نے طلاق دے دی، تو اسی لیے ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ جی کیا کریں گا، اب یہ غلطی تو ہو گئی ہے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، مرہ فلیراجعها، اسے حکم دو وہ رجوع کر لے، ثم لیمسکها حتی تطہر، پھر اسے چاہیے کہ اسے اپنے پاس روکے حتیٰ کہ وہ عورت اس حیض سے پاک ہو جائے، ثم تحیض، پھر اسے دوبارہ حیض آئے، اور ثم تطہر، پھر دوبارہ یہ پاک ہو، ثم ان شاء امسک، پھر اب اگر چاہتا ہے تو روک لے، اور ثم ان شاء امسک بعد، پھر اگر چاہتا ہے تو اس کے بعد روک لے، وَإِن شَاءَ طَلَّقَ، اور اگر چاہے تو طلاق دے دے، قبل ان یمس، اس کو چھونے سے پہلے۔ تو دیکھیں ہم نے جو طلاق سنی کی تعریف کی تھی وہ کیا تھی؟ اس طہر میں طلاق دینا جس طہر میں قربت نہ کی ہو، اور اس کے ساتھ یہ بھی شامل کر دیتے ہیں کہ اس سے پہلے حیض میں بھی طلاق نہ دی، اس سے پہلے حیض میں بھی طلاق نہ دی ہو۔ دیکھیں یہاں کیا آیا ہے کہ اب حیض کی حالت میں طلاق دی ہے تو رجوع کرے، پہلی بات، مرہ فلیراجعها ثم لیمسکها، پھر اسے اپنے پاس روکے حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائے، طہر ہو گیا نا، یہ پہلا طہر ہو گیا، لیکن چونکہ اس سے پہلے جو حیض تھا اس میں طلاق دی ہے، اسی لیے فرمایا کہ اس طہر میں طلاق نہیں دینی، ثم تحیض، پھر اس کو اگلا حیض آئے، ثم تطہرا، پھر یہ پاک ہو، اب یہ جو پاک ہوئی ہے
تو اس سے پہلے حیض میں اس نے طلاق نہیں دی، تو ایسے طہر میں جس میں قربت نہ کی ہو اور اس سے پہلے حیض میں بھی طلاق نہ دی ہو، اس میں صرف ایک طلاق دے دینا، اسے طلاق سنی کہتے ہیں۔ تو وَإِن شَاءَ طَلَّقَ، اب اگر چاہے تو اسے طلاق دے دے قبل ان یمسا، چھونے سے پہلے۔ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَن تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاء، یہ وہ عدت ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ عورتوں کو اس میں طلاق دی جائے، ٹھیک ہے۔ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، وہ جو قرآن میں آیا ہے نا، تو یہ ہے وہ عدت جہاں سے وہ عدت کا آغاز کر سکے۔ اب طہر میں طلاق اس نے دی تو چونکہ عدت ہے ان حیض، تو ٹھیک ہے، آگے پہلا حیض آئے گا، ایک گزرا، پھر دوسرا، تیسرے حیض سے پاک ہوئی تو اس کی عدت مکمل۔ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي، یہ وہ عدت ہے، کیونکہ اگر حالت حیض میں طلاق جو ہے وہ اگر دے تو اس حیض کو شمار کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اگر تو اس حیض کو شمار کرتے ہیں، مثال کے طور پہ اس کا آخری دن چل رہا تھا، اس نے طلاق دے دی، تو اس کا مطلب ہے ایک حیض تو مکمل ہو گیا اگلے دن ہی، ایک دن میں، تو یہ تین پورے نہیں بنے، جبکہ شریعت نے تو تین کہا ہے۔ اور اگر اس کو شمار نہیں کرتے تو پھر مثال کے طور پہ پہلے دن طلاق دے دی، حیض شروع ہوا تھا، تو اب اس کو شمار نہیں کرنا، تو پھر تو چار حیض ہو گئے، تین نہ ہوئے۔ تو اس لیے طلاق طہر میں دیں گے، اور اس طہر میں جس میں قربت نہیں ہوئی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ کوئی ایسا جو ہے وہ منٹوں والا فیصلہ نہیں ہے کہ غصے میں آیا اور طلاق دے دی۔ اب دیکھیں نا، جو شخص اسلام سے واقف ہو، اسلامی احکام سے واقف ہو، اللہ کا ڈر ہو اسے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ سوچے گا کہ بھئی مجھے غصہ آ گیا ہے، جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی ہے، میں بھی طلاق نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ حالت حیض میں ہے، اس میں طلاق دینا درست نہیں ہے۔ طہر میں ہے، میں قربت کر چکا ہوں، نہیں، اس میں طلاق نہیں دینی، اگلے میں دیکھیں۔ وہ تب تک غصہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ اگر شریعت کے ان احکام پر عمل کیا جائے نا، تو 90% یہ طلاق کے معاملات نوبتی پیش نہ آئے، کیونکہ وقتی غصہ ہوتا ہے جس میں انسان بڑا فیصلہ کر لیتا ہے، تو اگر وہ اس کو بریک یہ موجود ہونا کہ فوراً میں نہیں کر سکتا، بھائی حالت اس حالت میں ہے، اس حالت میں تو میرے لیے جائز نہیں ہے، تو جب اگلی حالت آئے گی جس میں طلاق دے سکتا ہے، تب تک ویسے ہی غصہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے ایک تو یہ کہ اس طہر میں طلاق دینا ہے جس میں قربت نہ کی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہاں یہ ہے کہ کیا حالت حیض میں دی گئی طلاق شمار ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو دونوں موقف موجود ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ طلاق شمار ہوگی، کیونکہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ شمار نہیں کریں گے، وہ کہتے ہیں کہ طلاق بدعی ہے، اور بدعی طلاق شمار نہیں ہوگی۔ حالانکہ خود اسی حدیث میں ہی کہ مرہو فلیراجعھا، رجوع کرے، رجوع کس سے ہوتا ہے؟ طلاق سے ہوتا ہے۔ اگر طلاق ہی نہیں تو آپ کہہ دیتے ہیں طلاق ہے ہی نہیں، پھر رجوع کی بات ہوتی نا، رجوع کرنا کس سے ہے؟ اور اسی طرح ایک اور روایت میں وضاحت بھی ہے کہ ان سے پوچھا گیا، پھر وہ طلاق شمار ہوئی تھی؟ کہنے لگے اور کیا کرنا ہے ابھی، اور کیا تھا، یعنی طلاق وہ شمار ہوئی ہے۔ تو حالت حیض میں اگر کوئی طلاق دے دے تو وہ طلاق شمار ہوگی۔ وفی روایت لمسلم، اور مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا تھا مرہ فلیراجعھا، اسے حکم دو وہ رجوع کرے، ثم لیطلقھا، پھر چاہیے کہ وہ اسے طلاق دے طاہرن او حاملن، جب وہ طہر میں ہو یا حاملہ ہو، یعنی حالت طہر میں طلاق دے یہ بھی ٹھیک ہے، اور حالت حمل میں طلاق دینا یہ بھی ٹھیک ہے،
حالت حمل میں طلاق دے گا تو عدت اس کی اور ہوگی، پھر وضع حمل عدت ہے تو طلاق دینا درست ہے۔ وفی روایت اخرى للبخاری جی، اور صحیح بخاری کی دوسری روایت ہے جس میں یہ وضاحت ہے، وَحُسِبَتْ عَلَيْهِ تَطْلِيقَةً، یہ ایک طلاق شمار کی گئی تھی۔ یہی جو مسئلہ ہم نے ابھی بیان کیا کہ شمار ہوگی یا نہیں، تو اس حدیث میں وضاحت آ گئی کہ وہ شمار کی گئی تھی۔ وفی روایت مسلم، اور مسلم ہی کی روایت میں ہے، قال ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا تھا، اما انت طلقتها واحدہ، اگر تو نے، اما انت طلقتها واحدہ او اثنتین، تو نے ایک یا دو طلاقیں دی ہیں، تو فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا تھا، ان اراجعها، کہ میں رجوع کروں، ثم امسکها، پھر اس کو روکوں اپنے پاس، حتی تحید حیدتا اخرى، یہاں تک کہ اس کو دوسرا حید آئے، ثم امہلها، پھر اس کو مہلت دوں، اپنے پاس رکھوں، حتی تطہرا، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، اور اس کے بعد حیض آئے پھر پاک ہو جائے، وہی جو پہلی روایت میں بیان ہوا ہے، ثم اطلقها قبل ان امسها، پھر اس کو چھونے سے پہلے اسے طلاق دوں، واما انت طلقتها ثلاثا، اور اگر تو نے 3 طلاقیں دی ہیں، فقد عصیت ربک، تو تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اگر تو 1 2 ہیں تو پھر تو رجوع ہے، اور اگر تو نے 3 دی ہیں تو تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، فیما امارا کا بھی، جو اللہ نے تجھے حکم دیا تھا، من طلاق امراتی کا، بیوی کو طلاق دینے کے سلسلہ میں، اللہ نے اس بارہ میں جو تمہیں حکم دیا تھا تو نے اس کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو یہ کسی شخص کو یہ سمجھانے کے لیے کہا ہے نا کہ بھئی اگر تو نے 3 دے دی ہیں تو یہ اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو نے 3 اکٹھی طلاقیں دینا درست نہیں ہے، وہ بھی طلاقیں بدعی ہی کہلائیں گی۔ وفی روایت اخرى، دوسری روایت میں ہے، قال عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر نے کہا، فردها علی، اللہ کے نبی نے وہ بیوی کو مجھے واپس کر دیا، لوٹا دیا، ولم یرها شیئا، اور اس کو کچھ نہیں خیال کیا، یعنی اس کو طلاق شمار نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے۔ وقال، اور ساتھ یہ فرمایا کہ اذا طہرت، جب وہ پاک ہو جائے تو فلیطلق، پھر چاہے تو طلاق دے دے، او لیمسک، یا اس کو اپنے پاس روک لے، تجھے دونوں اختیار ہیں۔ اب یہاں جو ہے یہ الفاظ لم یرہا شیئا، کہ اس کو شمار نہیں کیا، یہ الفاظ ثابت نہیں، بلکہ اوپر آپ نے صحیح بخاری کے حوالے سے دوسرے الفاظ پڑھے ہیں، فعدها طلاقا، اسے طلاق شمار کیا ہے، تو یہ الفاظ درست نہیں ہیں کہ اس کو شمار نہیں کیا۔ تو صحیح بات کیا ہے؟ حالت حیض میں دی گئی طلاق شمار ہو۔ اگلی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، کانت طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر وسنتین من خلافت عمر، طلاق الثلاث واحدہ، اللہ کے نبی کے زمانے میں، حضرت ابو بکر کے زمانے میں، وسنتین من خلافت عمر، اور حضرت عمر کے ابتدائی 2 سالوں میں، طلاق الثلاث واحدہ، 3 طلاقوں کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا۔ اگر کوئی شخص 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتا، طلاق طلاق طلاق، تو یہ ایک شمار ہوتی تھی۔ فقال عمر، لیکن جب اللہ نے یہ بال میں وسعت دی تو لوگوں نے بھی اس کو ذرا
زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیا، جو بولتا 3 بار اکٹھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر جو ہے سزا دینے کے لیے فرمایا ان الناس قد استعجلوا، لوگوں نے جلدی کی ہے، فی امر، اس معاملے میں، کانت لہم فیہم انات، جس میں ان کے لیے سہولت تھی، جس میں انہیں جو ہے وہ بردباری سے کام لینے کا کہا گیا تھا، حوصلے سے۔ یہ ایک بار، 2 بار، الطلاق مرتان، شریعت نے تو یہ اسی لیے کہا ہے الگ الگ مرتبہ میں ایک طلاق دے، پھر معاملہ کہیں پیش آتا ہے، دوبارہ معاملہ جس نے دیکھا کہ نہیں چل رہا، پھر دوسری طلاق دے، تاکہ یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا کہ بس گولی ایک ہی بار چلا دی، طلاق 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 اور چھٹی۔ 4 بچے ہیں، وہ بیچارے والدین کی جیتے جی یتیم ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں اگر کوئی شخص اس طرح 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتا تو وہ ایک ہی شمار ہوتی تھی، لیکن جب لوگوں نے اس میں جو ہے وہ زیادہ کثرت سے ایسا کرنا شروع کر دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور سزا یہ کہا، ٹھیک ہے، وہ حاکم ہے نا، تو تعزیری سزا گویا کہ یہ دی کہ ان الناس قد استعجلوا فی امر، لوگوں نے اس معاملے میں جلدی کی ہے، کانت لہم فیہ انات، جس میں انہیں سہولت دی گئی تھی یا جس میں انہیں حوصلے سے، بردباری سے کام لینے کا کہا گیا تھا، فَلَوْ أَمْسَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، تو اگر ہم ان پر اس کو نافذ کر دیں، یعنی یہ مشورہ کیا سے، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ، اور پھر اس کو جاری کر دیا، تو یعنی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فیصلہ تھا، ان کی یہ رائے تھی کہ ایسی صورت میں جو ہے وہ ان کو سزا دینی چاہیے۔ تو اب ہمارے ہاں یہ مسئلہ بڑا معروف ہے کہ اگر کوئی شخص 3 طلاقیں اکٹھی دے دے تو وہ 3 شمار ہوں گی یا ایک شمار کی جائے گی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس طرح 3 طلاقیں اکٹھی دینا گناہ ہے، اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو لہٰذا پہلے تو یہ طریقہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی اس طرح طلاق دینا درست نہیں ہے، اگر کسی نے طلاق دینی ہے تو وہ ایک لفظ ایک بار بولے، طلاق لکھ کے دینا ہے تو ایک ہی بار لکھ کے دے، وہ 3 بار کیوں لکھتا ہے، کیوں بار بار یہ لفظ بولتا ہے؟ اب اگر کسی نے طلاق دے دی تو وہ ایک شمار کریں گے یا تینوں شمار کریں گے؟ تو اس میں دونوں موقف موجود ہیں، حتیٰ کہ ایک یہ بھی موقف ہے کہ وہ کچھ شمار ہی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ بدی بن کی ہے اور بدی طلاق شمار نہیں ہوتی تو شمار ہی نہیں ہوگی، یہ بھی موقف ہے۔ اور دوسرا ہے کہ نہیں ایک شمار ہوگی، اور تیسرا موقف یہ ہے کہ وہ تینوں ہی شمار ہو جائے۔ تو جو لوگ تینوں شمار کرنے کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں گویا کہ اس پر اجماع ہو گیا، حضرت عمر نے جاری کی، صحابہ نے اس کو مانا، تو اجماع ہو گیا، اب اس کے خلاف نہیں جا سکتے، لہٰذا تینوں ہی ہو جائیں گے۔ اور جو لوگ قائل ہیں اس بات کے کہ نہیں، وہ کہتے ہیں ایک تو اجماع کا دعویٰ غلط ہے، کئی صحابہ کا موقف جو ہے وہ رہا کہ وہ ایک ہے، ہاں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد تھا جو انہوں نے بطور سزا اس کو نافذ کیا، تو ٹھیک ہے، وہ سزا شریعت تو نہیں بن گئی نا، وہ تعزیر ہے ایک طرح کی، وہ شریعت نہیں بن گئی، شریعت تو وہی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں حدیث موجود ہو، نص موجود ہو، اس کے خلاف اجماع نہیں ہوتا۔ تو جب یہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں ایک شمار ہوتی تھی، تو کیا حضرت عمر نے نئی شریعت نافذ کر دی تھی؟ کیا دین آ کے حضرت عمر پہ پورا ہوا ہے؟ جب اللہ نے کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ دین آج مکمل ہو گیا ہے، تو وہ رسول اللہ پر مکمل ہوا تھا، اور اس دین میں کیا تھا کہ اگر کوئی دین اس طرح بولتا ہے تو وہ ایک شمار ہوگی۔ ہاں حضرت عمر نے
وہ اپنے اجتہاد سے ایک سزا دی ہے تو ٹھیک ہے، ان کا حق ہے، بطور حاکم انہوں نے دے دی، تو دوسروں پر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی اجتہاد کی پابندی کریں، اسی تعزیر کو جو ہے وہ اختیار کریں، لازم قرار دیں اس کو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ ان حالات میں جب لوگوں کو اس کا علم ہی نہیں ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ تینوں ہی ہو جائیں گی، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ کیا، صحابہ نے اس کو تسلیم کیا، یہ اجماع ہو گیا۔ تو ہم نے بتایا کہ اجماع کا یہ دعویٰ درست نہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف جب صحیح حدیث موجود ہے کہ وہ ایک شمار ہوتی تھی، اور خصوصاً ان حالات میں جب اکثر لوگوں کو علم ہی نہیں ہے کہ وہ ایک شمار کرنی ہے یا طلاق ہوتی کیسے، وہ سمجھتے طلاق ہوتی ہی تب ہے جب وہ 3 بار بولا جائے گا، ورنہ طلاق ہوتی ہی نہیں۔ تو خاص طور پہ ایسی صورت میں وہ نرمی کا پہلو رکھنا یہ ضروری ہے۔ اس پہ جو ہے وہ انڈیا میں ایک سیمینار ہوا تھا، اور وہ کتابی شکل میں پھر شائع کیا گیا، ایک مجلس کی 3 طلاقیں، 1970 کے آس پاس ہے، کوئی اوپر نیچے۔ تو اس میں یہ موقف سب کا دیا گیا کہ اگر جہالت کی بنا پہ جو ہے وہ سمجھتا ہی یہ ہے شخص کہ طلاق ہوتی ہی شاید ایسے ہے، اس کے بغیر طلاق ہوتی نہیں، جیسے ہمارے ہاں 90% یہی صورتحال ہے، پھر وہ ایک ہوگی۔ تو اسی لیے ہم بھی یہی موقف رکھتے ہیں کہ اس طرح اگر کوئی شخص 3 طلاقیں اکٹھی دیتا ہے تو وہ ہم پہلے تو اسے یہ کہیں گے کہ آپ نے غلط کیا ہے، اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے، آپ نے گناہ کیا ہے۔ یہ 3 اکٹھی دینا، اس کے گناہ ہونے میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ ہاں، مسئلہ یہ ہے کہ شمار کیا کرنے ہے، سوال صرف اس میں ہے۔ تو وہ اس لیے ایک والی بات کی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی وہ ایک شمار ہوتی تھی۔ اگلی روایت ہے، محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رجل، اللہ کے نبی کو ایک شخص کے بارے میں بتایا گیا، طلق امرأتہ 3 تطلیقات جمیعہ، کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دی۔ تو فقام غضبانہ، تو آپ غصے سے کھڑے ہو گئے، ثم قال، پھر فرمایا، ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کیا میری موجودگی میں اللہ کی کتاب کا مذاق اڑایا جائے گا؟ یعنی آپ نے اسے کتاب اللہ سے مذاق قرار دیا ہے کہ کوئی شخص یہ 3 طلاقیں جو ہیں وہ اکٹھی دے۔ حتی قام رجل، آپ اتنے ناراض ہوئے کہ حتیٰ کہ ایک شخص، اللہ کی نبی اجازت ہو، الا اقتلہ، میں اس کو قتل نہ کر دوں جس نے یہ 3 طلاقیں اکٹھی دی۔ یعنی یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ 3 طلاقیں اکٹھی دے دے۔ تو یہ بات جو ہے وہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، ایسا کرنا درست نہیں ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دی جائیں۔ اگلی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، طلق ابو رکانہ ام رکانہ، حضرت ابو رکانہ نے ام رکانہ کو طلاق دی۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی نے اسے فرمایا، راجع امرأتک،
بھئی اپنی بیوی سے رجوع کر لو. فقال، اس نے کہا جی انی طلقتها ثلاثا، اللہ کے نبی میں نے 3 طلاقیں دی. میں قد علمت، مجھے پتہ ہے تو نے 3 دی ہیں، راجعها، رجوع کر لو. اور مسند احمد میں ہے طلق ابو رکانہ امرأتہ فی مجلس واحد ثلاثا، ابو رکانہ نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی. فحزن علیہا، پھر اس پہ بعد میں شرمندہ ہوئے، پشیمان ہوئے. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی نے انہیں فرمایا فإنها واحدہ، بھئی یہ ایک ہی ہوگی. تو اگرچہ یہ دونوں روایتیں، اوپر ابو داؤد والی اور یہ مسند احمد والی، اس میں ابو اسحاق راوی ہے، کہتے ہیں جس میں کلام موجود ہے، اس کی ہم تفصیل بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ. وقد روا ابو داود من وجہ آخر، ابو داؤد میں ایک اور سند سے روایت ہے جو اس سے اچھی سند ہے. اس میں ہے کہ ابو رکانہ نے طلق امرأتہ سہیمہ، اپنی بیوی سہیمہ کو طلاق بتہ دی تھی. فقال، اور پھر کہا تھا کہ واللہ ما اردت بها الا واحدہ، اللہ کے نبی میرا ارادہ تو ایک کا ہی تھا. فردها الیہ النبی، تو اللہ کے نبی نے وہ واپس کر دیا اسے، یعنی رجوع کرنے کا حکم دے دیا، رجوع کر لو. اب طلاق بتہ کہتے ہیں کہ جس کے بعد وہ رجوع نہیں ہوتا. جیسے یہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے اب طلاق دی ایسی کہ جس کے بعد جو ہے کوئی رجوع نہیں. ٹھیک ہے، میں نے تجھے 3 طلاقیں دی. ٹھیک ہے، تو اب یہاں اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص 3 طلاقیں یوں اکٹھی دیتا ہے تو وہ ایک ہی شمار ہوگی. اگرچہ اس میں کلام موجود ہے، میں نے کہا کہ اس پہ ہم الگ سے انشاءاللہ بات کریں گے، کیونکہ ابو رکانہ کی روایت 2 طرح سے آتی ہے، ایک ضعیف ہے ایک صحیح ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے، یعنی اگر سنجیدگی سے کیے جائے تب بھی اعتبار ہوگا. وہزلہن جد، اور ان کا مذاق بھی سنجیدگی ہے، وہ مذاق میں بھی کیے جائیں تو وہ کام ہو جائیں گے، ان کا اعتبار ہوگا. یہ نہیں بعد میں کہہ سکتا کہ میں نے تو مذاق کیا تھا. النکاح والطلاق والرجعہ، نکاح، طلاق اور رجوع، کہ نکاح جب اس کی ساری شروط پائی جائیں، حق مہر بھی ہے، ولی بھی موجود ہے، اور بعد میں یہ کہے کہ میں نے تو مذاق کیا تھا، میرا مقصد یہ نہیں تھا، تو کوئی اعتبار نہیں ہوگا. اسی طرح وحزل نکاح و طلاق، طلاق اگر دے دے بعد میں کہے میں نے تو مذاق کیا تھا تو کوئی اعتبار نہیں. رجوع کر لیا تو بعد میں تو حدیث کی 4 کتابوں نے بیان کیا ہے نسائی کے علاوہ، اور امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے. جبکہ ابن عدی کی ایک دوسری سند سے روایت ہے، اگرچہ ضعیف ہے، اس میں لفظ ہے الطلاق والعتاق والنکاح، اس میں عتاق کا لفظ ہے. ٹھیک ہے، یعنی رجوع کی بجائے
اطاعت کا لفظ ہے آزادی. اگر کسی غلام کو کہتا ہے کہ میں نے آزاد کر دیا تو بعد میں کہتا ہے میں نے مزاق کیا تھا، تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، لیکن وہ سند ضعیف ہے اور اوپر والی جو ہے وہ صحیح ہے. وَلِلْحَارِثِ بن ابی اسامہ، اور حارث بن ابو اسامہ حضرت عبادہ بن صامت سے بیان کرتے ہیں، اور وہ اس کو مرفوع اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں. جب رفعہ کا لفظ بولا جائے تو صحابی نے رفعہ اس کو مرفوع بیان کیا ہے، یعنی اللہ کے نبی سے بیان کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ لا يجوز اللعب فی ثلاث، مذاق کرنا جائز ہے، طلاق والنکاح والعتاق، طلاق، نکاح اور آزادی. فمن قال ہن فقد وجبنا، جس نے یہ کلمات کہہ دیے، طلاق کا لفظ بول دیا، نکاح والی بات ہو گئی، اور کہہ دیا کہ میں نے آزاد کر دیا، وہ واجب ہو گئے. اب بعد میں کہتا ہے کہ میری نیت نہیں تھی، تو اگر صریح لفظ بولے ہیں، طلاق میں صریح لفظ بولے ہیں، تجھے طلاق دیتا ہوں، تو بعد میں کہتا ہے میری نیت نہیں تھی، اس کا اعتبار نہیں ہوگا. ہاں، اگر ایسے لفظ ہیں جن میں احتمال ہے کہ جاؤ اپنے گھر چلی جاؤ، تو میری طرف سے آزاد ہے، اس طرح کے لفظ بولتا ہے، تو پھر اس کی نیت دیکھی جائے گی جس میں دونوں احتمال موجود ہیں. اگر ایسے لفظ بولے ہیں تو نیت دیکھی جائے گی. ممکن ہے کہ اس میں اس نے طلاق، اس میں طلاق نہیں تھی تو ہم کہیں گے طلاق نہیں ہوگی. جی، اب یہاں تک کوئی سوال ہے تو پہلے سوال کر لیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں. سر یہاں پر آزادی کے لفظ سے کیا مطلب ہے؟ وہ غلام آزاد کرنا ہوتا تھا. آج کل وہ غلام ہے نہیں، جو غلام خریدے ہیں، لونیاں خریدی ہیں، تو ان کو کہتا ہے تو آزاد ہے، اور بعد میں کہنے نہیں میں نے تو مذاق کیا تھا، میں نے تو آزاد نہیں کیا. اگرچہ یہ آزاد والے لفظ ثابت نہیں ہے، لیکن مفہوم اس کا یہ ہے. جی. السلام علیکم سر، آپ نے بتایا کہ وعلیکم حالت حیض میں جو طلاق ہے وہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دے دے تو وہ مانی جائے گی نا؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی. سر میرا سوال یہ ہے کہ حالت حیض میں طلاق جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دے دیتا ہے طلاق تو وہ مانی جائے گی طلاق یا نہیں مانی جائے گی؟ طلاق مانی جائے گی. میں نے بتایا ہے کہ طلاق وہ شمار ہوگی، یہاں صحیح بخاری کے حوالے سے حدیث گزری ہے نا کہ وہ طلاق شمار کی گئی تھی. اور سر آج کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہی مجلس میں وہ ایک ہی شمار ہوتی ہیں نا؟ ہم یہ اس کو حوصلہ افزائی نہیں کرتے کہ ٹھیک ہے دے دو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ دونوں میں فرق ہے. ایک ہے فتویٰ کیا دے. ایک بندہ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو ہم کہیں گے پہلے اللہ سے توبہ کرو، پہلے اس کو ذرا سمجھائیں گے، اور اس جو ہے وہ میرے پاس تو آتے ہیں تو میں اچھا بلا ان کو پہلے درس دیتا ہوں. تو تمہیں شرم نہیں آتی؟ دنیا کا ہر کام سیکھتے ہو، یہ تم نہیں سیکھ سکتے تھے؟ یہ زندگی سے متعلقہ جو دین کے معاملات ہیں، یہ ہر انسان پر سیکھنا فرض ہے. جب تم شادی کر رہے ہو تمہیں نہیں پتا کہ میں نے یہ مسائل بھی سیکھنا ہے؟ اللہ کے ہاں یہ عذر نہیں ہوگا کہ مجھے پتا نہیں تھا. سیکھنا کس نے تھا؟ تو پہلے اس کو پورا یہ جھڑکتے ہیں، اس کے ساتھ لاتے ہیں کہ تو نے جو ہے وہ غلط کیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ فتویٰ الگ بات ہے کہ ہم کہتے ٹھیک ہے بھئی آئندہ ایسے نہ کرنا، اور طلاق وہ ایک ہے جو کہ حدیث میں آگے ہے. سر ایک سوال ہے، آپ نے بتایا کہ اگر حیض کی حالت میں طلاق دی جائے گی تو وہ مانی تو جائے گی لیکن وہ غلط ہوگی، ٹھیک اور ہے. پھر آپ نے بتایا کہ ایسے طہر میں السلام طلاق علیکم. دینی. جی جی.
ऐसे तौहर में तलाक देनी है जिसमें ताल्लुक कायम न किया हो। तो अगर हाँ ताल्लुक जी। कायम कर गया तो फिर उस तौहर में भी तलाक दी हुई गलत होगी लेकिन मानी जाएगी। जी जी, वो भी मानी जाएगी, मानी जाएगी, हम कहेंगे, लेकिन तलाक सुन्नी नहीं। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह खैर। जी। से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी सर, सवाल है कि कुरान में जैसे है कि अत्तलाकु मर्रतान, के तलाक जो है वो 2 दफा है, तो यहाँ पे 2 दफा का मतलब तो ऑब्वियसली यही है ना कि वो एक वक्त पे नहीं होगी, वो अलग अलग वक्तों में होगी। तो अगर कोई 2 तलाक दे देता है तो उन दोनों के दरमियान कितना इंटरवल होना चाहिए कि हाँ, ये एक दूसरी दूसरा तलाक। मसला है। जी जी, मैं बस सवाल समझ गया हूँ, पहले जवाब सुन लें, फिर पहलू रह जाए तो सवाल कीजिएगा। ये एक दूसरा मसला है। एक मौकफ ये है, इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह इसके कायल हैं, और हमारे इस वक्त भी कुछ उलमा इसके कायल हैं, जो कहते हैं कि जब तक रुजू ना करे दूसरी तलाक नहीं होगी। ठीक है, रुजू करके फिर अगली तलाक देगा तो दूसरी होगी, चाहे 6 माह गुजर गए हैं, चाहे इसने अगले महीने दी है, अगर रुजू नहीं है तो दूसरी तलाक होती ही नहीं। एक मौकफ ये। दूसरा मौकफ है कि नहीं, अतलाकु मर्रता, अगर वो अगले दिन देता है, मजलिस बदल गई है, 2 घंटे बाद दोबारा आके फिर नई सिरे से तलाक देता है, तो वो दूसरी तलाक हो जाएगी। और जमहूर उलमा जो इसके कायल हैं ना जिनके, वो यही कहते हैं कि हो जाएगी। और यही बात जो है वो सही नजर आती है, इसलिए कि तलाक मर्रता, 2 मर्तबा, जब 2 अलग अलग, तो जब उसने दोबारा घंटे बाद दी है तो दूसरी मर्तबा हो गया ना। जो मकसद था कि उसी वक्त तो गुस्से में एक ही जगह पे खड़ा है, ये तो 1000 बार भी बोल देगा, तो अब यहां नहीं रहा ना। जब वो बात खत्म हो गई, मजलिस होता है कि वो बात खत्म हो गई, सिलसिला खत्म हो गया, दोबारा फिर ये नए सिरे से बोल रहा है, तलाक दे रहा है, तो इसका मतलब है ये बाकायदा सोच समझ के अपना नया फैसला जारी कर रहा है। हाँ, बाज औकात एक गलती हो जाती है कि वो एक तलाक देता है लेकिन उसकी खबर बार बार देता है। बात औकात यहाँ गलती ना लगे कि जी दोबारा उसने एक बार जो है घर में बोला था, फिर वो बाहर गया था दोस्तों में, उसने वहां जाके भी कहा था तलाक दी, फिर वो रिश्तेदारों में इकट्ठे हो गए थे, उसने वहां भी कहा मैंने तलाक दी। ये जो कह रहा है मैंने तलाक दी, ये पहली की खबर दे रहा है। ये उससे पूछा जाएगा कि तूने पहली तलाक की खबर दी है, दूसरी बार तीसरी बार है, या वो नए सिरे से तलाक दे रहा था। ठीक है, ये बाज औकात गलती होती है। तो वो अगर, तो उसने अलग अलग तलाक दी है तो फिर तलाक हो जाएगी। इस वक्त जो है ना डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का मौकफ, वो भी बड़ा आमतौर पे भेजा जाता है, उनकी वो ऑडियो एक, तो उनका भी मौकफ यही है कि वो तलाक जब तक रुजू ना हो तब तक अगली तलाक नहीं होती। लेकिन ये मौकफ जो है वो तलाक मर्रतान के खिलाफ नजर आता है, क्योंकि दूसरी मर्तबा हो गई वो। और इस पर वो दलील पेश करते हैं, कहते हैं जी कि वो जब तलाक दे दी तो अब उसकी बीवी नहीं रही, और जब बीवी नहीं रही तो फिर ये कहना कि वो तलाक उसकी दूसरी भी होगी, दूसरी तलाक दी किसको है, वो तो बीवी नहीं थी, पहली तलाक के बाद बीवी नहीं रही, तो ये मौकफ भी दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि बीवी उसकी है, शरीयत ने इसको 3 इख्तियार दिए हैं, इसने एक इख्तियार इस्तेमाल किया है, अभी वो इसकी बीवी है। और उसकी दलील ये है, शरीयत ये कहती है कि ये उसी के घर में इद्दत गुजारे। भाई अगर बीवी नहीं है तो अजनबी औरत के घर में शरीयत कह रही है कि वो रात गुजारे और मेकअप करके उसके सामने आए, अजनबी आदमी के सामने। और इसी तरह हत्ता की इद्दत के दौरान अगर वो बीवी फौत हो जाती है, खामद फौत हो जाता है, तो वो औरत बतौर बीवी विरासत में हिस्सा लेती है। अगर बीवी नहीं थी तो हिस्सा किस बात का ले रही है, वो बीवी ही है, लिहाजा दूसरी तलाक देता है दूसरी वजह में तो वो शुमार होगी, इसी तरह तीसरी देगा तो वो शुमार होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक हो गया। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो सर ये एक ही मजलिस में 3 तलाक जो देना है, इसको हम क्या तलाक बिदी कहेंगे या क्या कहेंगे? बिदई है, शुमार एक होगी क्योंकि वो हदीस में आ गया है। जैसे हम बाकी शुमार कर रहे हैं, ये भी शुमार कर रहे हैं, ये नहीं करे कि ये शुमार ही नहीं होगी। जैसे हालत हैज की तलाक को शुमार कर रहे हैं ना हम लोग, इसको भी शुमार कर रहे हैं। हाँ, कितनी शुमार करनी है सवाल ये है, वो हमें हदीस ने बता दिया है कि एक शुमार होगी। जज़ाक। जी, हाँ और सर, किसी कुछ सवाल है? एक और सवाल था कि जब एक दफा क्या कहते हैं हो जाती है डाइवोर्स, तो उसके बाद
اگر اسی سے دوبارہ مطلب آگے جانا ہوتا ہے تو اس کے لیے دوبارہ سے نکاح کرنا پڑے گا نا، تو اس کی کنڈیشن یہ اگر ہوگی کہ عدت ہو جس گئی، کو طلاق دیا جی جی کہ جس کو جواب آپ دیں نے سر۔ طلاق دیا، جس کو آپ نے طلاق دیا اس سے آپ نے اگر دوبارہ کرنی ہے تو دوبارہ نکاح تب تک نہیں کر سکتے جب تک کسی دوسری سے نہ کریں، اس کے بعد اس کو جی طلاق دے کے پھر پہلی والی سے ہو جاتا ہے۔ میں وضاحت کر دوں، ایک یہ ہے کہ ایک طلاق دی ہے، پھر اگر عدت کے اندر ہے تو رجوع کر سکتا ہے، پھر تو کسی نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر عدت مکمل ہو گئی ہے، ختم ہو گئی 3 حیض، تو پھر یہ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، اب ضرورت نہیں ہے کسی اور سے نکاح کرنے کی اس کو۔ اگر ایک طلاق ہے، 2 طلاق، اگر یہ 3 یوں الگ الگ ہو گئی ہیں، 3 پوری ہو گئی، تو اب یہ عورت اس کے ساتھ یہی مرد جس نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، یہ دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا جب تک یہ عورت آگے نکاح کرے، اس کی رخصتی ہو جائے، پھر یا تو وہ اگلا نکاح کرنے والا فوت ہو جائے، یہ عورت بیوہ ہو گئی تو اب یہ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، یا وہ خود بندہ اپنی مرضی سے، یہ نہیں پہلے سے طے ہو جیسے حلالے کی شکل میں ہوتا ہے، خود اپنی مرضی سے وہ دوسرا بندہ وہ طلاق دے دے، 1 سال بعد، 2 سال بعد، 4 سال بعد، جو معاملہ ہے۔ یہ 3 دن بعد والا تو پہلے سے طے ہوتا ہے نا، یہ نہیں، اس کی تفصیل آگے آئے گی، ہم بات کریں گے۔ تو پھر یہ پہلے خامد کے لیے جائز ہے، ورنہ پہلے خامد کے لیے یہ جائز نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا سر، سمجھ آ گئی ہے، جزاک اللہ۔ جی، چونکہ یہ مسائل اکثر ذہن میں الجھتے ہیں، اس لیے میں نے اس پہ ٹائم زیادہ دیا ہے اس سوال کے لیے۔ تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم اگلا پھر انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔